السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق۔ میاں بیوی کے حقوق کے متعلق، شوہر اور عورت کے حقوق کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کے آیات اور احادیث کریمہ اور چند بزرگان دین کے اقوال آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں گے تو صرف شوہر ہی کے حقوق نہیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے یا پھر صرف عورت کے حقوق کیا ہیں، بلکہ مرد پر عورت کے حقوق کیا ہیں اور عورت پر مرد کے حقوق کیا ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے 2-3 جمعہ میں اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء 4 پارہ ہے، آخری صفحہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں مرد کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، مردوں کو حکم دیتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا پیغام ہے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ جو تمہاری بیویاں ہیں، جو تمہاری عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں خیر کثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہو، خیراً کثیرا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھا ہے، لیکن وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے، وہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیوی زبان دراز ہو، کسی کی بیوی تکلیف دیتی ہو، کسی کی بیوی نافرمان ہو، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ میرا پالا پڑ گیا، یہ کس کے ساتھ نکاح ہو گیا، انسان بیزار جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزر بسر کرو۔ تمہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ
یہ بیوی نافرمان ہے، یہ میرا کہنا نہیں مانتی اور میرا کس کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو لیکن تمہیں سمجھ میں نہ آئے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب دیکھیں کہ حقوق اللہ ایک ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق۔ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حقوق کے حقدار جو ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر زیادہ حق ہیں اور وہ حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے، کسی کا مقام آتا ہے، وہ اپنی بیوی یا پھر بیوی کے لیے شوہر کہ اس کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرے۔ ماں باپ کے بعد ان کا سب میں بڑا مقام و مرتبہ آتا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میں بیانوں میں بہت مرتبہ بول چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق بندوں پر معاف فرما سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، کسی کے حقوق کے بارے میں ہم نے حق تلفی کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہ حقوق، وہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں تو حقوق العباد میں دیکھا جاتا ہے کہ شوہر بیوی پر ظلم و ستم کرتا ہے یا پھر بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کا کہنا نہیں مانتی، شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے پوچھے گا، شوہر سے بھی پوچھے گا کیا تم نے اپنے بیوی کے حقوق ادا کیے، بیوی سے بھی، عورت سے بھی پوچھے گا کیا تم نے اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے۔ تب اس وقت جواب کیا ہوگا، سوچنے کا، غور کرنے کا مقام ہے کہ اس دنیا میں جیتے جی لوگوں کے حقوق ادا کریں، اپنے ماں باپ کے ہوں، بیوی کے ہوں، اعزا و اقارب کے ہوں، بھائی بہن کے ہوں، ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے متعلق پوچھ ہوگی۔ اور ایک میں آپ کے سامنے بات بتانا چاہوں کہ دیکھیں کہ یہ دنیا میں سب سے حسین رشتہ، سب سے خوبصورت جو رشتہ جس کو بولا جاتا ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ، سب سے حسین رشتہ۔ ہم دیکھیں کہ ہم ماں باپ چوز نہیں کر سکتے، یعنی ماں باپ کو چن نہیں سکتے، جن کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے وہ ہمارے ماں باپ ہو گئے۔ ہم بھائی بہن چوز نہیں کر سکتے، لیکن بیوی ہو یا پھر شوہر ہو وہ ہم چوز کر سکتے ہیں، پسند کر سکتے ہیں اور اپنے مرضی کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے کہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک سب سے خوبصورت اور حسین رشتہ ہے، کیونکہ دو انجان انسان، دو اجنبی انسان وہ ایک دوسرے سے اس طرح مل جاتے ہیں کہ وہ ان کے اندر محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ماں باپ کے بعد اگر دیکھیں گے تو دو رشتوں میں، یعنی دو لوگوں کے رشتوں میں محبت کا اگر پیمانہ دیکھیں گے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کا کیریکٹر اگر دیکھنا ہو، کسی کا اگر کردار دیکھنا ہو، بھلے ہم لوگوں میں بہت شریف بنے پھرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت اچھی بات چیت وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کا کیریکٹر دیکھنا ہے، کردار دیکھنا ہے، تو وہ اس کے گھر والوں سے پوچھے کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، آپ کا بھائی کیسا ہے، آپ کا شوہر کیسا ہے، آپ کا باپ کیسا ہے۔ تو گھر والے بتاتے ہیں کہ میرا بھائی ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میری بہن ایسی ہے، میرا باپ ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ تم قرآن نہیں پڑھا، تم قرآن پڑھو، قرآن ان کے اخلاق بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ تو بتانے کا یہاں پر حاصل اور مقصد یہ ہے کہ کسی کا اگر اخلاق دیکھنے ہو، کسی کا اگر کردار دیکھنے ہو، تو اس کے بیوی سے پوچھے کہ تمہارا شوہر کیسا ہے، اور اس کے مرد سے پوچھے کہ تمہاری بیوی کیسے ہے، وہ کیریکٹر بتائیں گے، وہ کردار بتائیں گے۔ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بات کرتے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا، جب گھر میں آتے ہیں تو ہم سے بڑا سخت انسان کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ تو پیار و محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر تانے دینے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم قیامت کے دن میرے قریب رہنا چاہتے ہو، قیامت کے دن اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم اپنی بیویوں کو راضی کرو۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اپنی بیویوں کو راضی کرتا ہے اور ان کو خوش کرتا ہے، قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت اس انسان کو حاصل ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے، مرد اور عورت کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور دونوں کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اب یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ دونوں کے اندر پیار و محبت ہو جائے اور دونوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہو جائے، تو ان سے بڑا دنیا میں دوست کوئی نہیں ہے۔ اگر مرد کو بیوی اچھی مل جائے یا پھر بیوی کو مرد اچھا مل جائے، تو ان سے بڑا دنیا میں دوست کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کسی مرد کو بیوی خراب مل جائے یا پھر کسی بیوی کو مرد خراب مل جائے، تو ان سے بڑا دنیا میں دشمن کوئی نہیں ہے۔ اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، دنیا ہی میں کیا ہو جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے۔ تو ہمیں رشتے بھی دیکھ کر کرنے چاہیے، ان کے عادات و اخلاق ہمیں دیکھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر کرتا ہے۔ کوئی انسان اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی مال و دولت دیکھ کر کرتا ہے۔ کوئی انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا خاندان دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ کوئی انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے عادات، وہ کردار دیکھ کر، سیرت دیکھ کر اس سے نکاح کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ انسان بہترین انسان ہے جو انسان کسی عورت کے عادات و اخلاق دیکھ کر، سیرت دیکھ کر اس سے نکاح کرے۔ یہ نہ دیکھے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، یہ نہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنی مال و دولت ہے، یہ نہ دیکھے کہ اس کا حسن و جمال کیسا ہے، بلکہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عورت کے عادات و اخلاق دیکھ کر، نیک عورت دیکھ کر اس سے نکاح کرتا ہے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ، یاد رکھیں کہ ماں باپ کے بعد اگر دنیا میں کسی شے کی کمی خلتی ہے تو وہ عورت کو مرد کی کمی خلتی ہے اور مرد کو عورت کی کمی خلتی ہے، یعنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ماں باپ کے بعد اگر دنیا میں سمجھ لیں کہ کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو وہ انسان بتا سکتا ہے، جس کی عورت اس دنیا سے چلی گئی ہے وہ مرد بتا سکتا ہے کہ عورت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے۔ اور کسی کا، خدا نہ کرے کہ کسی کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو وہ عورت بتا سکتی ہے کہ مرد کی اہمیت زندگی میں کتنی ضروری ہے۔ تو جیتے جی اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک دوسرے کے حقوق جاننے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ان رشتوں کو دیکھ کر، میاں بیوی کے رشتے کو دیکھ کر شیطان بہت ناراض ہوتا ہے، اور شیطان اگر ان میں جھگڑا فساد کر دے اور ان میں جدائی کر دے تو شیطان سب سے زیادہ خوش بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ واقعہ میں آنے والے وقت میں بیان کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے اچھے لباس پہنتا ہوں، اچھے لباس پہنتا ہوں۔ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ میں اپنی بیوی کو میلے کچیلے کپڑوں میں، یعنی گندے کپڑوں میں جب میں اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا تو یہ عین ممکن ہے کہ میری بیوی مجھے کیسے پسند کرے گی کہ میں گندے لباس پہنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اچھے لباس اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے پہنتا ہوں۔ یہ صحابی کا قول ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مرد پر 4 حقوق ہیں، شرعی حقوق اور بہت سے ہیں، لیکن 4 حقوق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ مرد پر ضروری ہے کہ یہ عورت کے حقوق ادا کرے۔ یہ جو ہم نکاح پڑھاتے وقت یہ کہتے ہیں نان نفقہ و سکنا کے ساتھ میں نے آپ کے نکاح میں دیا، نان نفقہ و سکنا کیا ہے؟ یہ کیوں بولا جاتا ہے کہ میں نے آپ کی زوجیت میں دیا، یعنی آپ کا جوڑا کیا، شادی کیا، نان نفقہ و سکنا یہ کیوں بولا جا رہا ہے؟ اس سے یہ کیوں اقرار لیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو، مرد پر 4 حق ہیں عورت کے، وہ ادا کرنا ضروری ہے کہ جیسا مرد کھانا کھائے ویسا ہی کھانا اپنی بیوی کو کھلائے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم تازہ کھا رہے ہیں اپنی بیوی کو باسی کھلا رہے ہیں، ہم باہر سے اچھا ہوٹل میں کھا کے آ رہے ہیں اور ہماری بیوی صبح کا رات میں کھا رہی ہے، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم جو کھانا کھاتے ہو بیوی کو بھی وہی کھانا کھلاؤ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیوی کا دوسرا حق بیان کرتے ہیں کہ تم جو کپڑے پہنتے ہو، چاہے وہ قیمتی ہو یا پھر نہ ہو، چاہے وہ اچھے ہو یا پھر خراب ہو، تم جو کپڑے پہنتے ہو اپنی بیوی کو وہی کپڑے پہناؤ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا حق عورت کا بیان کیا ہے۔ اور تیسرا حق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اپنے حیثیت کے حساب سے، حسب حیثیت اپنے عورت کو مکان دو، رہنے کے لیے مکان دو۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 حقوق بیان کرتے ہیں۔ اور چوتھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجامعت کے معنی یعنی عورت کو سکون دینا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس کو جو سکون جو چاہیے ہوتا ہے ایک مرد سے، تو وہ اس کو سکون دینا، یہ عورت کے 4 حقوق ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں آنے والے جمعہ میں مردوں کے کیا حقوق ہیں عورتوں پر وہ بھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورت کپڑے میں پہنتا ہوں، یہ اس وجہ سے کہ تاکہ وہ راضی ہو۔ یہاں پر ایک چیز ہے کہ عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، یہ ویڈیو وہاں تک بھی جاتا ہے، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں، ہر جگہ یہ ویڈیو جاتا ہے تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ عورتوں کو بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ گھر میں رہتی ہیں، گھر کے جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس حالت میں تو ٹھیک ہے، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، لیکن کام ہونے کے بعد ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کے لیے سنگھار کریں، اپنے مردوں کے لیے وہ سجے سورے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہوتا کیا ہے، معاملہ الٹا ہے۔ عورتیں اگر گھر میں رہیں گی تو نارمل حالت میں گندے کپڑے میلے کچیلے جس طرح وہ ہیں اسی حالت میں وہ رہیں گی، وہ اپنے مرد کے لیے سجیں گی سوریں گی نہیں۔ لیکن جب باہر جانا ہوتا ہے، شادی وغیرہ میں کہیں پر باہر گھومنے وغیرہ، تو وہ بن سور کر نکلتی ہے۔ یہاں پر عورتوں کی بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو بن سور رہے ہیں کس کے لیے سور رہے ہیں، باہر بن سور کے جو جا رہی ہیں وہ کس کے لیے، اور مردوں کے لیے جا رہی ہیں یا پھر اپنے مرد، گھر کے مرد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بتانے کا میرا مقصد اور حاصل کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو بننے کا، سورنے کا، سنگھار کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اپنے گھر کے مرد کے لیے دیا ہے۔ کیا تم اپنے گھر کے مرد کے لیے بنو سورو، جب تمہارا مرد جب تمہارے گھر میں آئے، تھکا ہوا گھر میں آئے تو تمہیں دیکھ کر خوش ہو، اسے ایسا نہ لگے کہ میں کس گھر میں آ گیا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو ان عورتوں کو بھی سوچنے کا، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے
خیرکم خیرکم لأہلہ، یہ ہمارے بچوں کو بھی یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ جو انسان اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ انسان بہترین شخص ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب میں زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک یا پھر دو بیوی نہیں تھی بلکہ 11 ازواج مطہرات تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد کسی ایک امہات المؤمنین نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے حق میں حق تلفی کی ہے، بلکہ ہر بیوی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے راضی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ظالم شوہر بن کر، ظالم مرد بن کر اس دنیا سے نہ جائیں، بلکہ اپنی بیوی کو راضی کر کے خوش کر کے جائیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیوی پر ہم حکم چلاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں غصے میں، تو یاد رکھیں کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ جو مرد حضرات، جو شوہر حضرات اپنی بیویوں کو غصے میں مارتے پیٹتے ہیں، یاد رکھیں کہ جیتے جی موقع ہے، جیتے جی یعنی مرنے تک تمہیں یہ موقع ہے کہ تم اپنی بیویوں کو راضی کر لو اور اس گناہ سے معاف کر لو، اور اپنی بیویوں سے کہو کہ جوانی کے وقت میں، شادی کے نئی شروعات میں کسی ایک وجہ سے میں نے تمہیں مارا تھا، میں نے تمہیں پیٹا تھا، تو میں تم سے دل سے معافی چاہتا ہوں، تم اس گناہ سے مجھے معاف کرو۔ اگر تمہاری بیوی جیتے جی اس دنیا میں تمہیں معاف کیا تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ اگر تم اپنی بیویوں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو بھی کھڑا کرے گا، تمہیں بھی کھڑا کرے گا، سوال حساب و کتاب ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ایسے حساب و کتاب کے دن سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو جیتے جی اس دنیا میں اپنی بیویوں کو راضی کر لو۔ اگر جانے میں انجانے میں اگر ہم نے اپنی بیویوں پر ظلم کیا ہے تو ان سے معافی مانگو، انہیں راضی کر لو، چاہے وہ راضی کرنے کی قیمت کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ قیمت دے کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں میں تو یہ بیوی کی بات کر رہا ہوں، اس دنیا میں اگر ہم نے کسی کو بلا وجہ ایک چانٹا مارا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، یا پھر اپنی زبان سے کسی کا دل دکھایا ہے، یاد رکھیں کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ جو حقوق العباد جو بولا جا رہا ہے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، یہ تو اور لوگوں کی بات ہوئی، لیکن ہم نے جس کے ساتھ پوری زندگی گزاری، وہ بیوی جو ہمارا گھر سنبھالتی ہے، وہ بیوی جو ہمارے بچے سنبھالتی ہے، وہ بیوی جو ہمارے کپڑے دھوتی ہے، وہ بیوی جو ہمارے لیے گھر میں ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے، یاد رکھیں کہ اس کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو راضی رکھو، قیامت کے دن میری قربت تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ صرف ایک واقعہ بیان کر کے میں اس تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ عورتوں کے لیے بھی بولا جائے گا کہ مردوں کا کیا حقوق تمہارے اوپر ہے، عورتوں پر مرد کے کیا کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بولا جائے گا۔ کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک اللہ والے کی بہت سی کرامتیں یا پھر ان کی عادتیں، ان کی صفات سن کر اس اللہ والے سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، ایک دوسرے شہر ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ جب وہ اللہ والے کے جب گھر میں پہنچا اور وہاں پر اس نے آواز دی تو اس کی بیوی باہر آئی، اس اللہ والے کی بیوی باہر آئی، تو اس انسان نے پوچھا کہ میں اللہ والے سے یعنی آپ کے شوہر سے ملاقات کے لیے آیا ہوں اور انہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان کی بیوی ان کے متعلق یعنی اپنے شوہر کے متعلق بڑبڑنے لگی، غلط سلط الفاظ استعمال کرنے لگی اور غلط بیانی کرنے لگی اور اپنے شوہر کی برائیاں بیان کرنے لگی۔ تو وہ انسان تعجب ہوا، یہ اللہ والے ہیں اور ان کا نام تو پورے شہر میں ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کی بیوی ان کے متعلق ایسا کہتی ہے۔ یہ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہی سوچتا وہ وہاں سے وہ لوٹا، راستے سے چل رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ وہی اللہ والے جن کو وہ ملنے کے لیے جب آیا تھا، وہ انسان ملنے کے لیے، تو وہ اللہ والے، وہ اللہ کے ولی شیر پر بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ کس پر بیٹھ کر آ رہے ہیں؟ شیر پر، اونٹ نہیں، کھچر نہیں، گدھا نہیں، گھوڑا نہیں، بلکہ شیر کی سواری کر کے آ رہے ہیں۔
تو وہ انسان دیکھ کر تعجب ہوا اور اللہ والے سے ملاقات کی اور پورا ماجرا بیان کیا کہ حضرت میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، آپ کے بہت سے قصے، کارنامے، کرامتیں، آپ کے عادات و اخلاق میں نے سنے تھے، تو آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن جب آپ کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر آپ کی بیوی نے ایسے ایسے معاملات میرے سامنے بیان کی، اور میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شیر پر حکومت عطا کی ہے، آپ شیر پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، شیر آپ کا فرما بردار ہے، شیر آپ کا کہنا مان رہا ہے، شیر آپ کی سواری ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ میری بیوی جو کہتی ہے میرے بارے میں اس پر صبر کرتا ہوں، بھلے وہ چیزیں میں نے نہیں کی، وہ چیزیں میں ایسا نہیں ہوں، لیکن میری بیوی میرے متعلق جو زبان درازی کرتی ہے میں اس پر صبر کرتا ہوں، اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شیر پر حکومت عطا کی ہے۔ شیر پر حکومت بتانے کا یہاں پر مقصد اور حاصل کلامی ہے، یہ دونوں کے لیے ہے۔ اگر شوہر اچھا ہے، بیوی خراب نکلے تو شوہر صبر کرے، اگر بیوی اچھی ہے، شوہر خراب نکلے تو بیوی صبر کرے۔ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کا نزول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نساء میں 4واں پارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ ترجمہ، اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، ہو سکتا ہے تم جو بات ناپسند کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھا ہے، یعنی جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو کہ کس سے پالا پڑ گیا، کس سے نکاح ہو گیا، کس کے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہے، اگر تم اس پر صبر کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے انعامات کے دروازے رکھے ہوں وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات کے دروازوں کو کھول دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی کے حقوق میں چند واقعات، احادیث کریمہ، قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہے، انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بھی یہی موضوع رہے گا۔ گزارش ہے کہ جمعہ میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور میاں بیوی کے حقوق جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔